الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ میں ذاتوں کے سلسلے میں جو ہے ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے، آج اس کی اگلی کڑی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو وڑائچ کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہے ویڈیو یہ ضرور دیکھا کریں، لازمی دیکھا کریں، اس کو سنا کریں۔ آپ کے جب یہاں گجرانوالہ کی ذاتیں ہیں، گجرانوالہ میں جو لوگ آباد ہیں، جون سی ذات آباد ہیں، وہ کہاں سے آئے، ان کا جد امجد کون تھا، کتنی دیر سے یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، کتنی دیر سے وہ رہائش پذیر ہیں، کتنی دیر سے ان کے آباء و اجداد کتنی دیر پہلے یہاں پہ آئے تھے، اور اب ان کی کون کون سے گاؤں ہیں، یہ ساری معلومات اس میں ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو لازمی دیکھیں اور شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ تو آج ہم بتائیں گے وڑائچ جانب مغرب گجرانوالہ کے بالکل قریب 41 گاؤں کے مالکان ہیں۔ یہ سورج بنسی راجپوت ہیں اور وہ اپنے ایک وڑائچ نامی مور سے اعلیٰ کی اولاد ہیں، جس کا باپ موتا غزنی سے پنجاب میں آباد ہوا اور پہلے گجرات ڈسٹرکٹ میں آباد ہوا۔ 9 پشتوں کے بعد دیوی داس نے چناب کو پار کیا، عبور کیا اور ترکا گجرانوالہ گاؤں میں ڈسٹرکٹ میں بنیاد رکھی، جس کے گرد قبیلہ بہت جلد پھیل گیا اور اب گجرانوالہ تحصیل میں ان کے 41 گاؤں ہیں۔ ان کی کوئی ذیلی تقسیم نہیں اور پگڑی کے رواج کو مانا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ متبنہ معمول کی پابندیوں کے ساتھ عام ہے۔ عام طور پر قابل ذکر صرف ایک آدمی بارے خاں تھا جس نے علم بغاوت بلند کیا۔ جب ملک کے اس علاقہ میں مہان سنگھ نے دہشت پھیلائی تو اس نے رنجیت سنگھ کو گزارش کی کہ وہ اس کے گاؤں میں موضع بارے کوٹ بارے خاں کا نام دے، تو لہٰذا اس گاؤں کو کوٹ بارے خاں کا نام دے دیا گیا۔ دوسرا ہے ہنجراہ۔ حافظ آباد کے گرد و نواح میں 37 گاؤں کے مالکان ہیں، لیکن مسٹر مورس لکھتا ہے کہ صدیوں قبل یہ ڈسٹرکٹ کے آدھ سے زائد حصہ میں تھے۔ یہ ڈسٹرکٹ کے قبائل میں سے ایک ہیں۔ یہ چاند بنسی مور سے اعلیٰ سالار ہنجراہ کی اولاد ہیں، جس کا بیٹا کاٹ 25 نسلوں قبل ہندوستان سے اور اس ڈسٹرکٹ میں آباد ہوا اور شہر اشتخاب آباد کیا، جس کی آبادی کا ملبہ آج بھی کوڑو تارڑ کے قریب ہے۔ اس نے رو چند کی بیٹی سے شادی کی، جس کے ساتھ سے چند سال بعد اور رہا، پھر وہ واپس اپنے مادری وطن ہندوستان چلا گیا۔ اپنے بیوی اور جوانی چڑھتے بیٹے مال وہیں پیچھے چھوڑ گیا۔ جب اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے کی عمر کو پہنچا تو وہ اپنے باپ کی تلاش میں چل نکلا، اس کو پا لیا اور اس کے علاوہ وہ اپنے اور بہت سے رشتوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوا۔ مال کے دوسرے بیوی سے 8 بیٹوں میں سے 8 بھائیوں نے اسے تسلیم نہ کیا۔ مال اور اس کے بھائی رضامند نہ ہوئے تو مؤخر الذکر کو اپنی والدہ کے پاس اس ڈسٹرکٹ میں واپس آ گیا اور ایک گاؤں مڈیالہ ملن والا کی بنیاد رکھی، جس کی تباہی کے آثار آج بھی دوہٹا عظمت کے بالکل قریب ہیں۔ اس کے جلد بعد ایک بھائی دوہل نامی ہندوستان میں یہاں پہنچا۔ مال نے اس کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا، اس نے اسے زمین دی۔ ان 2 بھائیوں کی اولاد کی وجہ سے یہ قبیلہ 37 گاؤں تک پھیل کر
اس علاقہ کے بڑے حصہ پر قابض ہوا۔ مال کے بعد ان کو 9 ذیلی قبیلوں میں نے مالی اور اس کے 8 سے عاد بھائیوں کے نام حاصل کیے۔ ان میں 7 دہلی ڈویژن میں اور 2 اس ڈسٹرکٹ میں ذیلی کمیونٹی کے لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ مسلمان ہیں اور ان میں پگڑی بانٹ کی رسم پائی جاتی ہے۔ مان قبیلہ کے اس ڈسٹرکٹ میں صرف 9 گاؤں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سورج بنسی راجپوت کہتے ہیں اور پنجاب میں ایک بہت بڑا اور بہت زیادہ باعزت جٹ قبیلہ ہے۔ ان کا مورث اعلیٰ مان تھا، جن کا پوتا لدھا جو ستلج کے علاقہ سے آیا تھا اور اس ڈسٹرکٹ میں گاؤں ان کی بنیاد رکھی۔ ان کی قبیلہ کی کوئی ذیلی تقسیم نہیں۔ یہ تمام جٹ قبیلوں میں باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ قبیلہ بذات خود بڑا طاقتور نہیں ہے۔ ان کی ڈسٹرکٹ لاہور اور امرتسر میں کالونیاں ہیں۔ پنجاب میں ان کے کئی زیادہ خاندان امتیازی حیثیت مہان سنگھ کے دور میں ان میں سے بہت زیادہ افراد اعلیٰ عہدوں پر فائز اور بہت اچھی شہرت رکھتے تھے، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی عدالت میں بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔